السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے آیت نمبر 282 کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہیں۔ اس سے پہلا حصہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہے، اس کا لنک آپ کو انشاءاللہ اوپر ویڈیو میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے پہلے حصے کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس آیت نمبر 282 کا دوسرا حصہ ہے، اس کو آج ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے رولز اور قواعد ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہے الف سے پہلے حرف پر زبر، تو الف مدہ ہے، الف مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ مد کی وجہ سے 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ ہے غنہ کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ صاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ غین بھی مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہوگا۔ را پر 2 زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ را پر 2 زبر کی تنوین، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر اور اس کے ساتھ ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ مد کی وجہ سے 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور وقف میں اس ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے، ایک تو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر، دوسرا قلقلہ میں سے بھی ہے، تو ہمیں ادا کرتے وقت اپنی آواز واپس سنائی بھی دینی چاہیے۔ قوا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال، حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر ہے زبر، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، ایک تو موٹا پڑھنا ہے، دوسرا قلقلہ میں سے بھی ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نیکسٹ دال قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قلقلہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ نیکسٹ نون پر کھڑا زبر اور اس کے اوپر مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ مد کی وجہ سے 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا۔ اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر اس کے ساتھ ہے مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد تا، حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ را پر زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد ہا، حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر، را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ تا پر 2 زبر اور اس کے بعد ہے تا، حروف اخفا میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اب یہاں پر تینوں حروف مدہ آ گئے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب یاد رکھیں کہ حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر یا لین،
تو بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. نیکسٹ پھر یا ساکن سے پہلے زبر یا لین جلدی سے پڑھیں گے. اس کے بعد پھر یا ساکن سے پہلے زبر یا لین اس کو بھی جلدی سے پڑھنا ہے. نیکسٹ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ پھر الف مدہ اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے اور اس کے بعد ہے وقف مطلق کی علامت یعنی وقف, اور یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. تو اب یاد رکھیں کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. اب یہاں پہ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ اور اس کے اوپر مد, تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. نیکسٹ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. اس کے بعد پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس وقف مرخص یعنی صاد ہے, وقف مرخص کی علامت. تو یہاں پر ٹھہرنا اب آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ملا کر تو آپ پڑھیں. اگر آپ کا سانس اجازت نہیں دیتا, آپ کو دشواری ہے, مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں کہ آپ اس کو ایک ساتھ پڑھیں, تو اس صورت میں آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. تو اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر بھی میم ساکن ہے, تو ساکن حروف بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. بعد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے. الف پر مد 2 نہیں بلکہ 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. را پر زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے, ادغام کا قاعدہ ہے, غنہ کریں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, مگر جب وقف میں دال ساکن ہوگی تو اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے اور دال پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. قاف ایک تو مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. دوسرا اس کے اوپر ہے 2 پیش, تو 2 پیش کی تنوین کے بعد با اور اس کے ساتھ چھوٹا سا میم, تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے, یہاں پر بھی غنہ ہوگا. وقف میں میم ساکن ہے تو ساکن حروف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. قاف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے. اور اس کے بعد لام آف اللہ, اور لام آف اللہ سے پہلے حرف ہے قاف اور قاف کے اوپر ہے پیش. تو اگر لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ہم لام آف اللہ کو یعنی اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک صورت موجود ہے کہ لام آف اللہ, اللہ کے لام سے پہلے حرف پر کیا ہے پیش, تو یہاں پر اس لام آف اللہ کو موٹا پڑھیں گے اور وقف میں ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھا جائے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. یہاں پر بھی لام آف اللہ اور اللہ کے لام سے پہلے حرف پر ہے پیش, تو اس لام آف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہاں پر پھر لام آف اللہ سے پہلے اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں لام آف اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. تو یہاں پر زبر ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس پیش تھی, تو یہاں پر بھی موٹا پڑھا جائے گا اور اس سے پہلے بھی ہم نے موٹا پڑھا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. 2 زیر کی تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے, اظہار کا قاعدہ ہے, غنہ نہیں کرنا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, مگر جب وقف میں میم ساکن ہوگی تو اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو یہ تھا احباب ہمارا آج کا سبق, جس میں ہم نے آیت نمبر 282 کے دوسرے حصے کو دیکھا. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نئی سورہ شروع کریں گے. تو اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو, کسی قسم کی بھی پریشانی ہو, تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 0316852668 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.